اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ سب سے بڑا وسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن يطع الرسول فقد اطاع الله يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ یہ سب کے سب فقہاء مجتہدین دین جاننے کے وسائل ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، پوری دنیا متفق ہے کہ دین وسائل اور ذرائع سے سیکھا جائے گا۔ استاد وسیلہ ہے، مرشد وسیلہ ہے، کتاب وسیلہ ہے، وسیلہ اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ مسئلہ یہ کہ اللہ بزرگ برتر کی رسائی تک اور اس کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پیغمبر یا ولی اور نیک لوگوں کا وسیلہ دینا جائز ہے یا نہیں۔ ہم نے اس سے پہلے اس موضوع پر کلام کیا ہے اور عرض کیا ہے کہ اصل عزیمت اللہ سے مانگنا ہے۔ کروڑوں نصوص اور ہدایات اس سلسلے میں ہے۔ اگر پیغمبر حیّن میت، ولی حیّن میتن، اس کے مقام اور مرتبت کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ پہلے اشکال یہ ہے کہ اس طرح کی دعا ثابت ہے تو بخاری شریف جلد اول 410 صفحے کے آس پاس غالباً ایک روایت کی ہے، انتم تنصرون وترزقون بضعفائکم وصغارکم ومرضاکم۔ بیماروں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، ناتوانوں کی وجہ سے تمہیں کھلایا پکایا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی نے ایک کتاب لکھی ہے الوسیلہ فی الوسیلہ، اور اس میں اس حدیث کو بنیاد بنایا۔ قاضی شوکانی نے بھی اس حدیث کو بنیاد بنایا ہے وسیلے کے جواز کے لیے۔ ایک صورت یہ کہ یوں کہا جائے کہ خدایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا ذریعہ ہے، صحابہ آپ کی محبت کا ذریعہ ہے، میرے استاد مشائخ آپ کے اتباع و محبت کا ذریعہ ہے۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ التوسل والوسیلہ میں بھی اس صورت کو جائز کہا ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب النجدی سے بھی کتاب التوحید میں بمحبت الہی وسیلہ جائز ثابت ہے۔ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں اس جگہ سب سے طویل کلام کیا ہے اور اخیر میں کہا ہے اِنَّا لَا نَرَى بَعْثًا بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ بِأَن يُتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ لِأَنَّ جَاهَهُ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ روح المعانی میں اس مقام پر آلوسی نے 6-7 صفحے میں بحث کی ہے۔ بحث اس شان کی ہے کہ وہ قائل نہیں ہے۔ اس بحث کی وجہ سے کوثری ناراض ہوئے اور اس نے لکھا وَلَقَدْ غَلَطَ الْآلُوسِي وَابْنُهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي تَفْسِيرِهِ وَلَهُمْ بَعْضُ الْغُلُوطَاتِ الْجِيرَانِ۔ آلوسی مفسر اور اس کے غلطکار بیٹے نعمان آلوسی نے تفسیر میں تصرف کیا ہے اور پڑوسیوں سے ناحق متاثر ہے۔ پنپیر مولانا نے بھی بڑے خوشی سے کہا ہے کہ آلوسی قائل نہیں ہے۔ شیخ القرآن غلام اللہ خان نے بھی لکھا ہے، لیکن روح المعانی چھپی ہوئی ہے اور موجود ہے اور یہ غزل میدان۔ تمام بحث کے اخیر میں اس نے کہا
انا لا نری باسا بعد ھذا کلہ، ان تمام تفصیل کے بعد ہم وسیلے کو جائز کہتے ہیں۔ شیخ کوثری نے بھی یہ جگہ نہیں دیکھی یا پسند نہیں آئی، اور پنجگیر مولانا اور شیخ القرآن دونوں نے اس جگہ کو نظر انداز کر کے کوئی خدمت بڑی نہیں کی، اس جگہ کو لینا تھا۔ مفسر آلوسی توسل کا سخت ترین قائل ہے۔ شاہ اسماعیل تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں، عوام میں مشہور ختم پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ، پیرانی پیر خدا کے لیے کچھ دے تجھے، فرمائے یہ غلط ہے، یوں کہے اے اللہ کچھ دے پیرانی پیر کے واسطے جائے۔ تقویۃ الایمان صفحہ 186۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی مکتوبات جلد پنجم صفحہ 242 سے 268 تک طویل بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے بحق کے فلان کہنے بھی جائے۔ شاہ اسحاق مئت مسائل میں بے برکتی ہی کو منع کرتے ہیں لیکن بے حرمتی ہی کو جائز کہتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی جواہر القرآن جلد 2 صفحہ 315 لکھتے ہیں، بے حرمت فلان کہنا بال اتفاق جائز۔ پاکستان اور ہندوستان کے اکابر علماء کی تصدیقات کے ساتھ محقق الاثر امام اہل سنت فخر دیوبند وکیل احناف مولانا سرفراز خان نے تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور میں وسیلے کو جائز ثابت بالدلائل والبراہین القاطعہ النیرہ الساطعہ لکھا ہے۔ یہ کتاب دیوبندی نظریے کی نمائندہ کتاب ہے۔ اس میں شمس الحق افغانی، مولانا عبداللہ کا گوڑا خٹر، مولانا یوسف بنوری، خیر محمد جالندری، غلام غوث ہزاروی، مولانا رسول خان ہزاروی، ابراہیم بلیاوی، شیخ الحدیث دیوبند مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی، مولانا نذیر اللہ خان گجراتی، قاضی مظہر حسین، سارے پنجاب اور ہندوستان کے اکابر علماء، مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، سب کی تصدیق تقریر موجود ہے۔ اس زمانے میں اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا، یہی بات حضرت بنوری نے بھی لکھی۔ ترجمان کتاب وہ ہے جو نہ مانے وہ ابوبکر عمر کو بھی نہیں مانتے، جو نہیں مانتے ہیں وہ بخاری اور مسلم کو بھی اعجمی سازشی کہتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں وہ ابو حنیفہ کو بھی فقید الحدیث اور ان کے مذہب کو خلاف الحدیث کہتے ہیں۔ نہ ماننے والے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ففی ھذا البحث کفایۃ للطالب واما المتعنت فتکفیہ النار۔ متعنت چھیڑخانی والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنے اکابر علماء محققین مذہب مسلک کے ترجمان بڑے جس تصنیف پر متفق ہو چکے ہیں اس میں عند القبر سما جمیع انبیاء و مرسلین کی حیات قبری برزخی اور انبیاء اور اولیاء کے ساتھ وسیلے سے دعا مانگنا جائز درست ثابت ہے۔ شیخ الاسلام نے الشہاب میں لکھا ہے، سارے اکابر و بزرگ ہمارے اس کے جواز کے قائل ہیں۔ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی تحریرات حدیث میں لکھا ہے کہ بے حق کے فلان اور بے حرمت فلان کہنا جائز ہے، اور یہ شیخ ہے پنجگیر کے، غلام اللہ خان کے، شمس الدین کے، عنایت اللہ کے اور مولانا سرفراز خان کے۔